بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت حضور گنج کرم پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 49ویں سالانہ عرس مبارک کی آج کی یہ دوسرے دن کی نشست جاری و ساری ہے۔ ضلع پاک پتن شریف، ضلع قصور اور ضلع سیالکوٹ سے تعلق رکھنے والے وابستگان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ حضرت کرما والا شریف اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ اب سے چند گھڑیوں کے بعد ہمارے پیر و مرشد جانشین گنج کرم شیخ المشائخ بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف آپ رونق کے اسٹیج ہونے والے ہیں۔ یقیناً اللہ والوں کے پاس محض آ جانا ہی یہ بہت بڑی بات ہے۔ مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے لا یشقى جلیسہم، ان کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی بدبخت ہو بھی تو اللہ والوں کے پاس آ کر وہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ تو حضور گنج کرم حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آنے والے بیلی بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ عرس مبارکہ کی اس نشست میں آئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں، بہت بڑی یہ نعمت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن اس اعزاز کو چار چاند لگانے کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو آپ کا یہاں پر آنے کا مقصد ہے کہ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر جو گفتگو ہو، جو باتیں ہوں وہ آپ سنیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، وہ بھی گفتگو فرمانے والے ہیں۔ تو یہ جو حضرت صاحب سرکار نے روحانی لنگر جاری فرمایا ہے اس سے بھی آپ مستفید ہوں، اس سے بھی فیوز و برکات حاصل کریں۔ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے او بیلیو میرے پاس قرض مرض غرض کے لیے آتے ہو، جس مقصد کے لیے میں بیٹھا ہوں وہ مجھ سے نہیں پوچھتے۔ اور آپ فرماتے تھے کہ بیلیو میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے تم اللہ اللہ پوچھو اور میں تمہیں اللہ کا رستہ بتاؤں۔ اور یہ اس گھرانے کی لجپالی کی یہ شان ہے کہ یہ کرم فرماتے ہیں، لجپال ہیں، یہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، مہربانی فرماتے ہیں۔ حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ گجو متا شریف والے، آپ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک سکھ نوجوان جو تھا، پہلوان تھا، وہ حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ میں پہلوان ہوں، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ بازو پکڑنا چاہتا ہوں، جس کو ہم کہتے ہیں وینی پھڑنی۔ اس نے کہا میں وینی پھڑنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ چلو میرا تم بازو پکڑو۔ تو اس نے بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ اس نے حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ کا بازو پکڑا، تو آپ نے 2 انگلیوں سے بڑے آرام سے چھڑوا لیا۔ وہ بڑا حیران ہوا اور تھوڑا سا شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا جی میں دوبارہ پکڑوں گا۔ آپ نے فرمایا لے بیلیا پھر پھاڑ لے۔ پھر پکڑ لیا اس نے، آپ نے 2 انگلیوں کے اشارے سے پھر چھڑوا لیا۔ اب تیسری دفعہ وہ اس کی پریشانی بڑھ گئی کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا کوئی نمبر سمجھتا تھا۔ اس نے کہا جی میں پھر پکڑوں گا۔ آپ نے فرمایا لے بیلیا پھر پھاڑ لے۔ اس نے پھر پکڑا، آپ نے 2 انگلیوں سے چھڑا لیا۔ وہ بڑا ہی شرمندہ ہو گیا۔ تو حضرت صاحب سرکار نے فرمایا لے بیلیا ہن میں تیری باں پھڑنی ہوں۔ تو اس نے بازو آگے کیا، حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ گنج کرم سرکار نے پکڑ لیا۔ اس سکھ جوان نے، پہلوان وہ تھا، اس نے بڑا زور لگایا، بازو نہ چھڑا سکا۔ بڑی کوشش کر لی، بازو چھڑا نہیں سکا۔ اب تو اس کے شرم کی انتہا نہ رہی، بڑا ہی پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ حضرت صاحب سرکار نے فرمایا اور جوانا دکھ نہ کر، تو واقعی پہلوان ہے، لیکن گل ہے کہ ساڈے کرانے دی ریت ہے، جن دی باں پھڑ لینے انہوں پھر چھڑ دے نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا یہ اصل بات یہ ہے۔ تو حضرت صاحب سرکار کی یہ کرم نوازی ہے، یہ جس اتنے لجپال ہیں، جس پر کرم فرماتے ہیں، پھر کرم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تنظیمی بیلی جو ہے ان پر جو ہے نظر زیادہ ہے، اور اس کی میں آپ کو ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ہمارے بابا جی سرکار پیر و مرشد آپ اکثر فرماتے ہیں کہ بیلیوں جو بیلی تبلیغ کرنے والے ہیں، جو تنظیمی کام کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں بیٹھا ان کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں، اور بلکہ آپ نے کئی مرتبہ ارشاد فرمایا مدینہ پاک بھی حاضری ہو تو آپ فرماتے ہیں میں پہلے اپنے بیلیوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پھر میں کوئی اور دعا کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے پیر و مرشد کی بڑی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے۔ آج بھی یہاں عرس شریف کے پروگرام میں تربیتی نشست کے حوالے سے بھی پروگرام تشکیل دیا گیا ہے۔ مجلس تبلیغ و تربیت نے وہ پروگرام تشکیل دیا ہے، خدمت کرنے کے لیے بیلی موجود ہیں جو نام لکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ سب بیلیوں سے گزارش کروں گا کہ جو 28 فروری تک رک سکتے ہیں وہ ان بیلیوں کو اپنے نام لکھوا دیں، اور ان کی جو تربیتی نشست ہے وہ 28 فروری تک وہ بیلی کرتے رہیں گے، ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور اگر کوئی بیلی تبلیغ کے لیے ایک دن باہر نکلنا چاہے تو وہ بھی ان کو نام لکھوا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کر دوں کہ جو بیلی آج سلسلہ عالیہ میں داخل ہوں، مرید ہوں، جو بیت ہوں، وہ بھی تبلیغ و تربیت کے حوالے سے جو جہاں سے آپ پنڈال میں محفل میں داخل ہو رہے ہیں وہاں پر کیمپ لگا ہوا ہے، اس کیمپ میں تبلیغ و تربیت کے جو بیلی ذمہ داران خادمین موجود ہیں، ان کو نئے مرید ہونے والے بیلیوں نے اپنا نام، پتہ اور فون نمبر لکھوا کر جانا ہے، تاکہ ان بیلیوں کے ساتھ رابطہ رہ سکے اور ان کو تنظیم کے بیلیوں میں شامل کیا جا سکے۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد نے یہ کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ الائنمنٹ ہونی چاہیے۔ الائنمنٹ یہ کہتے ہیں کہ تنظیم جب بن گئی تو جو ہدایات، جو پیغام، جو تعلیم حضرت کرما والا شریف مرکز کی طرف سے جاری ہو وہ تمام بیلیوں تک بالکل اسی طرح پہنچنی چاہیے۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ اگر کوئی بیلی اس پیغام میں اپنی مرضی شامل کر لیتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی غلطی ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح سے تنظیم کا نقصان ہوتا ہے، اور تنظیم کا نقصان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ کا بھی نقصان اور دین کا بھی نقصان۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کچھ اور لوگ ہیں جو محبت رسول علیہ السلام کی بات نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے کام میں انتہائی دلچسپی لیتے ہیں، ان کی جو تنظیم کے حوالے سے الائنمنٹ ہے، یعنی جو بات ان کی تنظیم میں مرکز سے جاری ہوتی ہے وہی آگے تک پہنچتی ہے۔ تو اگر ہم اس انداز میں بہتر طریقے سے کام نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اگر منظم ہو کر کام کیا جائے، آپ دیکھیں نا کہ فوج جو ہے وہ منظم ہوتی ہے تو چند لاکھ پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اگر آبادی کروڑوں میں ہوتی ہے تو اس پر بھی وہ قابو پا لیتی ہے۔ تو اگر غیر تنظیمی ہو تو پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمیں تنظیمی بننا ہے، تنظیمی سوچ کو اپنانا ہے، اور تنظیمی حوالے سے ہی ہمیں کام کرنا چاہیے، اس سے ہٹ کر چلنا بالکل نامناسب ہے۔